نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم یضروک الا بشیء کتب اللہ علیہ، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی، لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جا چکا۔ لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ، استعینوا باللہ واصبروا۔ چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا۔ قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے تھے کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا۔ جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے، حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو، اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے
کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے. ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے. چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے.